سامعین ناظرین اکرام، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعظیم، ادب اور اپنے تمام معاملات، افعال اور عبادات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یہ تمام اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے سب سے افضل ترین عمل اور سب سے قبول ترین عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، بہت سے اچھے معاملات کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اعمال فقط اعمال ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ادب مصطفیٰ نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کا اگر ادب تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام تر اعمال کو رد کرے گا اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اعمال کرتے رہو گے اور وہ رد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگا، تم ٹکراتے رہو گے، تم سر ٹکراتے رہو گے۔ لیکن اگر ادب مصطفیٰ سینے میں نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ سینے میں نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر سارے اعمال بھی رد ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بندے، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بہت ساری نمازیں ہیں، نہ بہت سارے روزے ہیں، نہ کوئی اور ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا کوئی عمل اور نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی سچی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تمہارا یہ کہنا برحق ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر محبت کرتے ہو تو یاد رکھ لو کہ قیامت کے دونوں اسی کے ساتھ ہوگے جس کی تم محبت اپنے سینے میں رکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی برا عمل سرزد ہو گیا، ایک بار ہوا، اس کو اس کی سزا دی گئی، رجم کیا گیا، پھر دوبارہ کسی دن پھر وہی گناہ کر آیا تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے، پھر سزا ملتی ہے، پھر باز نہیں آتا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کہو، یہ گناہگار ضرور ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بخش سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ باقی سارے اعمال، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نمازیں ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے اعمال کی قبولیت مشروط ہے محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، کہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ظاہر پہ، اپنے باطن کے اوپر اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر دو۔ سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت ہو، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر وہ جو عبادت کرو گے وہ تھوڑی بھی ہوگی تو زیادہ قبول ہوگی، وہ تھوڑی بھی ہوگی تو جنت کا وصول کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر بہت ساری آپ عبادات کی ہیں لیکن ان کے اندر اگر اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، تو ساری عبادات کو اللہ تبارک و تعالی رد کر دے گا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں حضور علیہ